میں مفتی سید زیغم علی گردیزی صاحب کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. حضرت یہ فرمائیے گا کہ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کو ایک جسد واحد قرار دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج ہم یہ دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ یہ امت جو ہے بکھری ہوئی اور بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. کیا فرمائیے گا آپ اس حوالے سے؟ اس میں سوال کو آج کا زمانہ دیکھیں اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس 1400 سال پہلے کے زمانے میں، دونوں زمانوں کو ہم آپس میں موازنہ کریں. اس زمانے کا جو معاملہ تھا آج سے زیادہ سنگین تھا. اگر اس کے ماضی میں چلے جائیں کہ زمانہ جاہلیت میں مختلف طرح کے تعصبات بڑھتے جاتے تھے، حسب و نسب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر، مقام و منصب کی بنیاد پر، ان ساری وجوہات کی بنا پر وہاں بے شمار تعصبات بڑھتے جاتے تھے، اور انتہائی جو اپنے سے کم درجے والا ہو اس کے ساتھ حقارت کا معاملہ کیا جاتا تھا، نفرت کا معاملہ کیا جاتا تھا، اور انسانوں سے بدتر سلوک کیا جاتا تھا. لیکن کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام کو جمع فرمایا. ان ساری جو امتیازات کی وجوہات تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن جب کلمہ طیبہ، کلمہ توحید میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کے ذریعے معبودان باطل سے ہی برات کا اظہار نہیں کرتا، بلکہ باطل تمام تر جو تصورات ہیں، تمام تر جو نظریات ہیں اس کی نفی کر دیتا ہے. باطل جتنے بھی تعصبات ہیں، اس طرح کی جتنے بھی اعتقادات و خیالات ہیں، ان ساری چیزوں کی نفی کرتا ہے. اور صحابہ کرام نے ان ساری چیزوں کی نفی کی اور خلوص دل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام لے آتے. تو جب ایمان خالص ہوگا تو پھر وہ بغیر کسی منفیت کے، بغیر دنیاوی کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے آپس میں ایک واحد رشتہ ہے کہ وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر ان کا رشتہ قائم ہے. اور وہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان، اپنا تن من دن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے. اور اسی لیے حضور نے علامت بیان فرمائی کہ ایک عمارت کی طرح ان کی مثال ہے کہ جس کا بعض حصہ بعض کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. اب اسی حدیث کے تناظر میں آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو وہ تمام تر جو باطل تصورات تھے آج وہ ہمارے معاشرے میں دوبارہ سے زندہ ہو چکے ہیں. ہم آپس میں ذات پات کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعصب ہے، حسب و نسب کی بنیاد پر تعصب ہے، یا مقام و منصب کی بنیاد پر، جاہ و جلال کی بنیاد پر، یہ تمام تر تعصبات ہمارے معاشرے میں آج پائے جاتے ہیں. اور جس کی وجہ سے وہ ایک مومن کا مومن سے رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرار دیا تھا کہ جسم کے ایک حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس کی شدت کو محسوس کرتا ہے. تو وہ تمام تر جو باطل تصورات تھے وہ آج زندہ ہو گئے. اس وجہ سے وہ ایک جو رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا وہ ساری بوشیدگی میں چلا گیا، وہ ساری کمزوری میں آ گیا. اور مسلمانوں کی اس زبوں حالی کو علامہ اقبال علیہ رحمہ نے جواب شکمہ میں بیان کیا تھا نا کہ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نو انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے. یعنی یہ سارے معاملات، یہ ساری جو فضیلتیں ہیں یہ کس کی تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو. یعنی تمہارا معاملہ کیا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. اور آج بھی اللہ رب العالمین کی رحمت یہ ہمیں صدا دیتی ہے، ہمیں پکارتی ہے کہ کوئی قابل ہو تم شانے کہیں دیتے ہیں. یعنی اگر کوئی قابل ہو اس زمانے کا ایک اعتقاد پیدا کیا جائے، خلوص پیدا کیا جائے، تو کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو منزل بھی نہیں دیتے. تو آج بھی اگر اس جذبے کو تازہ کیا جائے تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فرامین ہیں، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ عملی شکل میں ہمارے معاشرے میں اس کا نمونہ نظر آ سکتا ہے.